बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 जुलाई 2020 बरोज़ बुध सऊदी अरब की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। बहुत कम मुलाज़मतें ख़त्म हुई, चंद हज़ार पाकिस्तानी वापस गए। सऊदी अरब जद्दा में पाकिस्तान के कौंसल जनरल खालिद मजीद ने कहा कि कोरोना बहरान के दौरान सऊदी अरब से चंद हज़ार से ज़्यादा पाकिस्तानी वापस नहीं गए। ऐसे लोग बहुत कम तादाद में हैं जिनकी मुलाज़मतें ख़त्म हुई। उर्दू न्यूज़ को इंटरव्यू में कौंसल जनरल का कहना था कि ये बात आपके इल्म में लाऊं कि सऊदी अरब दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जिसने कोरोना वबा के हवाले से तारकीन वतन के लिए किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं की। शायद पूरे गल्फ़ रीजन में वाहिद मुल्क है जहाँ किसी के हवाले से तारकीन को तंग नहीं किया गया, उन्हें अपने मुल्कों में जाने के लिए नहीं कहा गया। इसका नतीजा ये है कि यहाँ से बहुत कम तादाद में लोग पाकिस्तान वापस गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आपके इल्म में ये भी होगा कि अमूमन पाकिस्तान वर्कर्स कंट्रैक्ट पर आते हैं और अपने कंट्रैक्ट मुकम्मल करके वापस जाते हैं। ये एक मामूल की कार्रवाई है जो हर साल चलती है। कौंसल जनरल के मुताबिक मैंने देखा कि पिछले चंद माह के दौरान वापस जाने वालों की तादाद में कोई खातर खा इजाफा हुआ है। बहुत कलील तादाद में ऐसे होंगे जिनकी मुलाजमतें ख़त्म हुई हैं और वो मुल्क से वापस गए हैं। इस सवाल पर कि कोरोना बहरान के बाद सऊदी अरब में पाकिस्तानियों के लिए क्या मौके देखते हैं, कौंसल जनरल का कहना था कि आने वाले दिनों में टेक्निकल फील्ड में स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर के हवाले से तो यहाँ बेशुमार मौके हैं। बेइंतहा खपत थी और आने वाले दिनों में भी रहेगी। पाकिस्तान में वो तमाम लोग जिनके पास कोई ना कोई ऐसा ख़ास हुनर है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, हैवी मशीनरी, ड्राइवर और IT एक्सपर्ट, इन सब के लिए यहाँ पर बेइंतहा मौके हैं। उन्होंने अकामों और वीज़ों की मुफ्त तोसी के फ़ैसले को सराहा और कहा कि शाह सलमान के तारकीन वतन दोस्त फैसले के पहले ही से बेइंतहा मोतरफ हैं। कोरोना की वबा आने के बाद सऊदी हुकूमत ने जिस तरह सऊदी शहरियों के साथ और तारकीन के लिए खसूसी इक़दाम किए वो काबिल रश्क हैं। हम इनके दिली मशकूर हैं। अकामों और वीज़ों की 3 माह की मुफ्त तोसी के फ़ैसले से यकीनन बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को भी फ़ायदा पहुँचेगा। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि सफरी पाबंदियों के बाद मार्च में सफारत खाने ने वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों की रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। 30,000 के करीब लोगों ने अंदराज कराया, अब भी रजिस्टर्ड हो रहे हैं। खालिद मजीद ने बताया कि मुमलकत में PIA की खसूसी फ़्लाइट्स 1 मई से शुरू हुई हैं। जून के वस्त तक कौंसलेट और सफारत खाना इन्हें हैंडल करता रहा है। इसके बाद से खसूसी परवाज़ें ओपन कर दी गई। हुकूमत पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक चूँकि फ़्लाइट्स कम थी इसलिए लोगों को रजिस्टर्ड किया गया था। अब तक रियाज और जद्दा रीजन से 20,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी वापस जा चुके हैं। अकामों और वीज़ों में तोसी का क्या तरीका? सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा कि गैर मुल्कियों के अकामों और वीज़ों से मुतल्लिक सरकारी रायतों पर अमल दरामद के तरीक़ाकार का ऐलान जल्द किया जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने ऐलान किया था कि शाह सलमान ने गैर मुल्कियों के अकामों और वीज़ों में मुतअद्दिद सहूलतों की मंजूरी दी। शाही फरमान के मुताबिक गैर मुल्कियों के खरूज नहाई और बैरून मुल्कत खरूज ओहदा पर मौजूद गैर मुल्कियों के अकामों में 3 माह की मुफ्त तोसी होगी, जबकि ऐसे गैर मुल्की जिन्होंने खरूज ओहदा लेकर इस्तेमाल न किया हो इनकी मियाद भी 3 माह की तोसी दे दी गई। शाही फरमान के तहत बैरून मुल्क मौजूद खरूज ओहदा में 3 माह की तोसी होगी। विज़िट वीज़े पर सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्कियों के क़याम में 3 माह की तोसी होगी। ये सहूलतें कोई फ़ीस लिए बगैर दी जाएंगी। सऊदी अरब की जानिब से ये रायतें सफरी पाबंदियों की वजह से देने का फ़ैसला किया गया। महकमा पासपोर्ट के मुताबिक शाही मंजूरी के तहत मज़कूरा तमाम रायतों पर अमल दरामद के तरीक़ाकार का ऐलान बहुत जल्द कर दिया जाएगा। 3,000 से ज़ायद नए मरीज़, 49 हलाकतें। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना के मज़ीद 3,392 केसेस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद अब तक कोविड-19 के मजमूई मरीज़ों की तादाद 2,17,108 तक पहुँच गई। सऊदी खबरसां एजेंसी ने वजारत सेहत की जानिब से जारी इलामिये के हवाले से कहा कि मुमलकत के मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 49 अफराद हलाक हुए, जबकि अब तक इस मोहलक मर्ज से हलाकतों की मजमूई तादाद 2017 हो गई। एक दिन में कोविड-19 वायरस में मुब्तला 5,205 अफराद सेहतयाब हुए।
اب تک اس مرض سے مجموعی طور پر 1,54,839 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جولائی 7 کو جاری اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ مریضوں کی تصدیق ریاض میں ہوئی، جہاں مصدقہ کیسز کی تعداد 308 رہی، جبکہ طائف میں 246، مدینہ میں 232، جدہ میں 227، دمام 219، قطیف 141، مکہ 132، خمیس مشیط 124 افراد میں کووڈ-19 کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا۔ مملکت کے 20 شہروں میں مصدقہ کیسز کی تعداد 1 رہی، جبکہ 22 شہروں میں کیسز 2 اور 11 شہروں میں 3 افراد میں کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں قرنطینہ سینٹر اور آئسولیشن مراکز میں 60,252 افراد زیر علاج ہیں، جن کی حالت بہتر ہے، جبکہ 2,268 کی حالت نازک ہے، جنہیں انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا گیا۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ اس سے بچاؤ کے لیے مقررہ SOPs پر مکمل عمل کرے تاکہ اس وبائی مرض سے محفوظ رہا جا سکے۔ ریاض میٹرو کے افتتاح کی تیاریاں۔ سعودی عرب میں ریاض رائل کمیشن کے ایگزیکٹو چیئرمین فہد الرشید نے کہا کہ ریاض میٹرو کے بعد حصوں کا افتتاح 2020 کے اختتام سے قبل کر دیا جائے گا۔ اخبار 24 کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ ان دنوں دارالحکومت ریاض میں 18 سے زیادہ بڑے منصوبے نافذ کیے جا رہے ہیں۔ ریاض کی آبادی 15 ملین تک پہنچانے کا پروگرام ہے۔ العربیہ نیٹ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ بڑے منصوبوں میں میٹرو، الدریا گیٹ، القدیہ منصوبہ، ریاض آرٹ اور گرین ریاض منصوبے شامل ہیں۔ رشید نے بتایا کہ آئندہ 10 برس کے دوران ریاض میں 3 ٹریلین ریاض کی سرمایہ کاری ہوگی، جس سے دارالحکومت میں معیشت کا حجم بڑھ جائے گا۔ فہد الرشید نے بتایا کہ سعودی حکومت بڑے سائز کے منصوبوں پر 1 ٹریلین ریال کا سرمایہ لگائے گی۔ ریاض کی آبادی کا حجم بڑھانے کے لیے نئے مکانات بنانے کے لیے 1 ٹریلین ریال خرچ ہوں گے، جبکہ آبادی میں زبردست اضافے سے پیدا ہونے والے مسائل سے نمٹنے کے لیے نجی ادارہ 1 ٹریلین کی سرمایہ کاری کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ آبادی کے لحاظ سے ریاض اس وقت دنیا کا 49واں بڑا شہر ہے، یہاں 70 لاکھ افراد آباد ہیں۔ ریاض معاشی طاقت کے حوالے سے دنیا کا 18واں شہر ہے۔ یہ تیل کے ماسوا قومی پیداوار کا 47% سے زائد فراہم کر رہا ہے۔ پاکستانی کے گھر میں ڈکیتی کے ملزمان گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے دارالحکومت کے الوزارات اور البطحہ محلوں میں لوٹ مار کرنے والے 5 رکنی گروہ کو گرفتار کیا۔ ان میں سے 3 سعودی شہری اور 2 یمنی ہیں۔ پانچوں عمر کے دوسرے عشرے میں ہیں۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان کرنل شاکر التوجری نے بتایا کہ لوٹ مار کے واقعات ریاض کے مشہور محلوں میں تارکین وطن کے ساتھ پیش آئے۔ ترجمان نے بتایا کہ پہلی واردات الوزارات محلے میں ایک پاکستانی شہری کی رہائش پر ڈاکہ ڈال کر کی گئی۔ پاکستانی کو تیزدار آلہ دکھا کر 12,000 ریال لوٹ لیے گئے۔ التوجری نے مزید کہا کہ دوسری واردات البطحہ محلے میں ایک سوڈانی پر حملہ کر کے کی گئی، اس سے نقدی اور قیمتی اشیاء چھین لی گئی۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ 5 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف FIR درج کر لی گئی اور انہیں پبلک پراسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا۔ سامان کی قیمت میں 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس شامل۔ سعودی وزارت تجارت نے کہا کہ خریدار سے سامان کی قیمت کے ساتھ ہی 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ ہر سامان کی حتمی قیمت میں 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس شامل ہوگا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت تجارت نے ٹویٹر پر بیان میں سامان کی قیمت میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس شامل کرنے کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے نفاذ سے قبل ایک کرسی کی اصل قیمت 100 ریال تھی، اب خریدار سے 115 ریال وصول کیے جائیں گے۔ بل میں تجارتی مرکز کا نام، اس کا پتہ، تاریخ، وقت، ٹیکس نمبر اور خریداری کی اشیاء کا نام درج ہوگا۔ یاد رہے کہ 1 جولائی سے قبل بعض اشیاء پر صرف 5% ویلیو ایڈڈ ٹیکس لیا جا رہا تھا، جو بڑھا کر 15% کر دیا گیا۔ ویزے کی تجدید نہ کروا سکنے والوں کی جرمانے کے بغیر واپسی۔ جدہ میں قونصل جنرل پاکستان کے مطابق سعودی وزارت خارجہ نے اعلان کیا کہ اودا پروگرام کے تحت
وہ تمام افراد بغیر کسی جرمانے یا فیس کے سعودی عرب سے واپس جا سکتے ہیں جو کرونا وائرس کی وجہ سے اپنے ویزوں کی تجدید نہیں کرا سکے۔ کونسل جنرل کے مطابق وہ تمام افراد جن کے ایگزٹ اور ری انٹری ویزے، فائنل ایگزٹ یا کسی قسم کے وزٹ یا سیاحتی ویزے بشمول عمرہ ویزے کی میعاد مارچ 2020 یا اس کے بعد ختم ہو گئی تھی، اپنے ملک واپس جانے کے خواہش مند ہیں تو وہ اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کونسلیٹ جنرل کا کہنا ہے کہ کرونا کی وبائی مرض کی وجہ سے موجودہ حالات کی روشنی میں یہ ایک عارضی ریلیف ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل اتوار کو خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سعودی عرب میں موجود غیر ملکیوں کے اقاموں میں 3 ماہ کی توسیع کی منظوری دی۔ ان غیر ملکیوں کے اقاموں میں 3 ماہ کی توسیع کی منظوری دی گئی تھی جو ایگزٹ ری انٹری پر بیرون ملک موجود ہیں، جبکہ ان کے ویزوں میں بھی اتنی ہی مدت کے لیے مفت توسیع کی منظوری دی گئی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے معاشی مسائل کے اثرات کم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے افراد، نجی شعبے اور سرمایہ کاروں اور کاروباری اداروں کی امداد کی کوششیں جاری رکھتے ہوئے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے متعدد فیصلے کیے جن کی تفصیلات دی جا رہی ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ غیر ملکیوں کے فائنل ایگزٹ ویزوں میں مفت توسیع کی منظوری دی گئی۔ ان غیر ملکیوں کے اقاموں میں 3 ماہ مفت توسیع ہوگی جو ایگزٹ ری انٹری پر بیرون ملک گئے ہوئے ہیں اور جن کے ویزے پروازوں کی معطلی کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ ان غیر ملکیوں کے ایگزٹ ری انٹری ویزوں میں 3 ماہ کی مفت توسیع ہوگی جن کے ویزے استعمال نہیں ہوئے اور پروازوں کی معطلی کی وجہ سے وہ بیرون ملک نہیں جا سکے۔ اعلامیہ میں مزید کہا گیا تھا کہ ان تمام غیر ملکیوں کے ایگزٹ ری انٹری ویزوں میں 3 ماہ کی مفت توسیع ہوگی جو بیرون ملک موجود ہیں اور پروازوں کی معطلی کی وجہ سے واپس نہیں آ سکے۔ سعودی اسمارٹ سٹی ینبے کی سحر افرین جھیل۔ عام لوگوں کے ذہنوں میں ایک تاثر ہے کہ مدینہ منورہ ریجن کے مغرب میں واقع ینبے شہر فیکٹریوں کا شہر ہے۔ سچ یہ ہے کہ بحر احمر کے ساحل پر واقع منفرد ماحولیاتی حسن سے آراستہ تاریخی شہر اور شاندار سیاحتی مقام بھی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ینبے سعودی عرب کا پہلا اسمارٹ سٹی ہے۔ یہ مغربی ساحل پر واقع ہے۔ اس کی جھیل سیاحوں کے لیے بہترین تفریح گاہ ہے۔ یہاں رات کے وقت رنگ برنگے کمکموں کے ماحول میں آبشاروں سے نکلنے والی پانی کی رمجم سحر افرین ماحول پیدا کر دیتی ہے۔ ینبے اسمارٹ سٹی کی جھیل بحیرہ احمر سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ رقبے اور ماحول سے فطری نظر آتی ہے۔ جھیل کے اطراف 21,276 مربع میٹر کے رقبے پر سبزہ زار پھیلے ہوئے ہیں۔ 373 کھجوروں کے درخت اور 1590 خوبصورت پودے لگے ہوئے ہیں۔ جھیل کے اطراف 4 خوبصورت آبشار ہیں۔ رات کے وقت رنگ برنگی روشنیوں کے ماحول میں ان کا منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔